بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ہر سال اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہیں۔ ایک حدیث میں ہے، رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کے برابر مقدار میں دیوار قائم کر دی جاتی ہے۔ ان خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔ اعتکاف کی جیسی فضیلت مردوں کے لیے ہے، ایسی ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، بلکہ عورتوں کی یہ سہولت بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی گوشہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت موقدہ، نمبر 3 مستحب۔ اعتکاف واجب نظر کا اعتکاف ہے۔ مثلاً کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا۔ رمضان شریف کے عشرہ اخیر یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں، اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ اعتکاف درست ہونے کی شرائط: نمبر 1 مسلمان ہونا، حد سے اکبر، حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا۔ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہیں، اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف کے بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2 دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3 اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصد یہی ہے کہ انسان ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہے۔ نمبر 4 اعتکاف کی حالت میں انسان فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ نمبر 5 مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں انسان اللہ تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ اعتکاف کی مکروہات و مفسدات: بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا، یہ تمام باتیں اعتکاف میں مکروہ ہیں۔ کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ بلا عذر قصداً یا سہواً مسجد سے باہر نکلنا، حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا،
جیسے پخانہ کے لیے گیا اور پخانہ سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، ان سب باتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ فاسد اعتکاف ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ اعتکاف واجب کی قضا واجب ہے، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں۔ مثلاً اگر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کسی وجہ سے ناپید ہو جائے تو صرف اسی دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں۔ اگر یہ قضا رمضان کے بعد کرے تو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔